حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے صاحبزادے، آپ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کے دوران آپ نے فرمایا، لوگو جس عورت میں یہ 4 عیب پائے جاتے ہوں اس عورت سے شادی نہ کرنا۔ خدارہ جوانو، جس عورت میں یہ 4 عیب پائے جاتے ہوں، جس لڑکی میں یہ 4 عیب پائے جاتے ہوں، اس لڑکی سے شادی ہرگز نہ کرنا، فوراً دوری اختیار کر لینا۔ یہ 4 عیب رکھنے والی عورت اتنی خطرناک ہے، فرمایا یہ جس راستے سے آ رہی ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ شادی کرنا تو دور کی بات، یہ عورت اتنی خطرناک عورت ہے کہ یہ جس راستے سے آ رہی ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ فرمایا یہ 4 عیب رکھنے والی عورت دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگر تم ایسی عورت کے ساتھ جڑے رہو گے، اگر تم بھی ایسی عورت کے ساتھ وابستہ رہو گے تو ایسی عورت قیامت کے دن خود بھی جہنم میں جائے گی اور تمہیں بھی جہنم میں لے جائے گی۔ ایسی عورت خود بھی مصیبتوں میں گرفتار رہے گی، خود بھی طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار رہے گی اور تجھے بھی مصیبتوں میں گرفتار کر ڈالے گی۔ ایسی عورت جس گھر میں چلی جائے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ 4 عیب رکھنے والی عورت جس گھر میں ڈیرا ڈال دے تو ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ عورت ماؤں سے بیٹے چھین لیتی ہے، ماؤں سے بچے چھین لیتی ہے، بیٹیوں کا سہاگ چھن جاتا ہے اور بھائیوں کا فیوچر بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ کون سے 4 خطرناک عیب ہیں جس سے میاں بیوی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھائیو میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر سے سنا، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا، وہ فرماتے تھے جس عورت میں یہ 4 عیب پائے جاتے ہوں، یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہوں، اس عورت سے شادی کبھی نہ کرنا۔ پہلا عیب متکبر عورت، پہلی چیز تکبر کرنے والی عورت۔ فرمایا لوگو تکبر کرنے والی عورت اللہ کو بھی ناپسند، اس کے رسول کو بھی ناپسند۔ جو عورت اپنے شوہر کے سامنے اپنے حسن پر ناز کرتی ہے، اپنی جوانی پر ناز کرتی ہے، اپنے خوبصورت بالوں پر ناز کرتی ہے، خوبصورت ہاتھوں پر ناز کرتی ہے، خود کو دوسری عورتوں سے الگ تھلگ سمجھتی ہے، خود کو دوسری عورتوں سے زیادہ خوبصورت سمجھتی ہے، شوہر کے سامنے اکڑ اکڑ کے بات کرتی ہے، دوسری عورتوں سے سلام نہیں کرتی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ یہ تو 2 ٹکے کی عورت ہے، اس سے سلام کیوں کروں۔ اپنی جوانی پر ناز کرنے والی عورت، اپنے حسن پر ناز کرنے والی عورت، اپنے شوہر کے آگے میں کرنے والی عورت، یہ ایسی خطرناک متکبر عورت ہے کہ یہ جس گھر میں چلی جائے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ خدارہ جوانو، ایسی لڑکی سے شادی مت کرنا جو اپنے حسن پر ناز کرتی ہو، ایسی لڑکی سے شادی مت کرنا جو اپنی جوانی پر ناز کرتی ہو۔ یہ متکبر لڑکی، متکبر عورت جس راستے سے آ رہی ہو، شادی کرنا تو رہی دور کی بات، وہ راستہ بھی چھوڑ دیں۔ فرمایا دوسرا عیب والدین کی نافرمان بیٹی، والدین کی نافرمان عورت۔ آئے وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا، غربت میں آ کے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے اس نے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا، اسے جوان کیا۔ ہائے اتنی قربانیاں دینے والے باپ کی جو عورت نافرمانی کرتی ہے وہ تیری فرما برداری کیسے کر سکتی؟ وہ تیری فرما برداری کیسے کرے گی؟ تیرے احکامات کی پیروی وہ کیسے کرے گی؟ ہائے وہ ماں کائنات کا کل ملا کے سارا درد ایک طرف، جب ماں بچہ جنتی ہے، بیٹی جنتی ہے یا بیٹا جنتی ہے، اس لمحے کا جو درد ہے وہ ایک طرف، اس لمحے کا جو درد ہے
وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اتنی قربانیاں دینے والی ماں کی جو لڑکی نافرمان ہے وہ تیری فرما برداری کیسے کرے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں بچھو کی پیدائش دوسرے جانداروں سے الگ ہوتی ہے، دوسرے جانداروں سے مختلف ہوتی ہے۔ جب سانپ کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے پیٹ کو کھانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کا پیٹ پھاڑ کر جنگل کی طرف دوڑ جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہی بات میں نے ایک عقل مند کو سنائی۔ عقل مند شخص نے کہا حضرت میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، واقعی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ وہ اپنی ماں کا پیٹ پھاڑ کر، چیر کر، ماں کو مار کر، ماں کو دکھ دے کر، ماں کو درد دے کر وہ جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہوگا، اس لیے کہ اس نے بچپن میں ماں کو تڑپایا، بچپن میں ماں کا پیٹ پھاڑا۔ جب بڑا ہو جاتا ہے تو لوگ اس سانپ کا پیٹ پھاڑتے ہیں۔ بچپن میں جو وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہیں جیسا وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اگر بچپن میں اس نے ماں کی عزت نہیں کی تو بڑا ہو کر ہر بندے سے عزت کرواتا ہے نا۔ بچپن میں اس نے ماں کو مارا، آج ہر کوئی اس سانپ کو مارتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کسی نے سانپ سے پوچھا اور تو سردی میں باہر نہیں نکلتا، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا سردی میں تو باہر نہیں نکلتا، یہ بتا گرمی میں میری کون سی عزت ہوتی؟ بندے کو ہر حال میں اپنے ہم جنسوں سے وفا کرنی چاہیے، اور جو کسی کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے کل اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ جوانو اپنے بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرو، اس سے پہلے کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ تمہاری چٹی داڑھی کا بھی حیا کیا جائے۔ فرمایا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے والدین کی نافرمان بیٹی سے شادی ہرگز نہ کرنا۔ فرمایا تیسرا ہے بے ادب عورت، جو عورت اپنے بھائیوں کا ادب نہیں کرتی، جو عورت اپنی ماں کا ادب نہیں کرتی، جو عورت اپنے باپ کا ادب نہیں کرتی وہ تیرا ادب کیا کرے گی؟ ایسی عورت سے شادی مت کرنا جس کے پاس ادب جیسی دولت نہیں، جس کے پاس احترام جیسا خزانہ نہیں۔ ادب کی بات آئی، مجھے حضرت لقمان حکیم کا وہ جملہ یاد آ گیا۔ کسی نے پوچھا نا حضرت آپ نے ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ادب بے ادب لوگوں سے سیکھا ہے، میں نے ادب کو بے ادب لوگوں سے سیکھا ہے۔ پوچھنے والے نے دریافت کیا حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جو کام بے ادب لوگ کرتے ہیں میں ان کاموں سے نفرت کرتا ہوں، جو کام بے ادب لوگ کرتے ہیں میں ان کاموں سے پرہیز کرتا ہوں۔ فرمایا عورت میں چوتھا عیب جھوٹ بولنے والی عورت، خدا را جھوٹ بولنے والی عورت سے بھی شادی نہ کرنا۔ ہائے اتنی سی بات کو شوہر کے سامنے اتنا بڑا کر کے سناتی ہے۔ جھوٹ بولنے والی عورت جس گھر میں ڈیرا ڈال دے ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے، ماؤں سے بچے چھین لیے جاتے ہیں، ماؤں سے بیٹے چھین لیے جاتے ہیں، بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے، بھائیوں میں افراتفری مچ جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے والی عورت جس گھر میں نازل ہو جائے بھائیوں میں پیار ختم ہو جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ خدا را جوانوں جس عورت کے اندر یہ چار عیب پائے جاتے ہوں اس عورت سے شادی بھول کر بھی نہ کرنا۔ اگر تم نے شادی کر لی یاد رکھنا دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ۔